قیامت میں اس وقت تک اپنا قدم جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج موقع بڑا ہی اچھا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحمید اتاری جلوہ افروز ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا، مدینہ وہی ایک نعمت آپ کے پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید کروانے کی وکالت بھی ہے۔ آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام ہی شرکاء اجتماع کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ان کے ذریعے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت اور شیخ طریقت کے ذریعے پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت کا خوبصورت انداز کہ آپ جب بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام شرکاء اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہوں، وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، انشاءاللہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، لیکن قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں اس طرح میں کہتا جاؤں، دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلى اللہ آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک لا وصحبک یا حبیب إله اللہ، إلا الله لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی توبہ علیہ کرتا ہوں وسلم، میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں چلوں گا، گا، بد مذہبوں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان آمین، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام۔ اے رب کریم تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے آج اس اجتماع میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اپنی خطاؤں کا احساس ہے، شرمندہ بھی ہے مالک، اور یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اے اللہ بہت سارے گناہ کر ڈالے ہیں، کس کس گناہ کی معافی مانگی ہے؟ ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا۔ اے اللہ ہمارے آج سارے گناہ معاف کر دے، آمین۔ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہماری بے شرمیاں معاف کر دے، ہمارے بے حیائیاں معاف کر دے، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، ہمارے کانوں کے گناہ معاف کر دے، ہماری زبان کے گناہ معاف کر دے۔ جو ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے دربار میں کالے ہیں مولا، گناہ کیے، بہت گناہ کیے، ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ صحیح ہیں، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیش کرتے، کرم کر آج بس ہمیں معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ ان کو دراز عمر بالخیر دے۔ بالخصوص پچھلے دنوں ہمارے شیخ عرفان بھائی کی والدہ، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، مگر شیطان کرنے نہیں دیتا، ہماری کئی بار ہم نے توبہ کی ہے پھر پڑ جاتے گناہ، زور بندوں پر نگاہ رحمت فرما کر ہمیں نیک بنا، اتنا آسان کر دے، تلاوت قرآن کرے تو دل میں مٹھاس اترنا شروع ہو جائے، دل تلاوت میں لگا دے، نہیں لگتا مولا، دل عبادتوں میں نہیں لگتا، کرم کر ہمارے دل کی گندگی دور کر، ہمیں درود پاک کی لذت دے دے۔ اے اللہ ہم گناہ کی طرف جائیں، ہمارا دل نہ لگے گناہوں میں، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے۔ اب جو زندگی رہ گئی ہے مولا، جتنی رہ گئی ہے، تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کاموں میں گزر جائے، برائیوں سے، گناہوں سے، گندی صحبتوں سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق نبی میں تڑپنے والا دل عطا کر دے، روزانہ کی بنیاد پر عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھانے کیوں۔ اے اللہ سرکار کے مدینے سے سچی محبت دے، اے اللہ مکہ پاک کی محبت عطا فرما، اے اللہ اے رب کریم ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، اے کریم ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، جو کاروباری مشکلوں میں ہیں پریشانیاں دور کر مالک، اے رزاق رزق کے دروازے کھول دے، فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ اے کریم بہت ساری پریشانیاں لے کر آئے ہوئے، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، اے اللہ کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کوئی بے اولاد بیٹھا ہوگا، کس کی کیا پریشانی ہوگی، کس کی کیا پریشانی ہوگی، اے اللہ تو بے قراروں کو قرار دے سکتا ہے، تو بے چینوں کو چین دے سکتا ہے، تو پریشانی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے مالک، کرم کر سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے مریضوں کو اچھا کر دے مولا، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، آسان روزی عطا کر دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ہے، جن کے بچے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنانا، اے رب کریم ہمیں اولاد کا سکھ نصیب کر دے، اے کریم آج بے قراروں کے دلوں میں قرار داخل کر دے، جو بے چین آئے ہیں چین والا کر دے، اے اللہ جو مصیبت زدہ آئے ہیں خوشحال کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، یہاں سے لوٹے تو مسائل حل ہو چکے ہوں، اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان پر استقامت نصیب کر دے، یا مقلب القلوب نصیب ہو جائے، سب جائیں تو ایسا کام نہ ہو مالک جو تیری ناراضی والا ہو، ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بن جائے،
ہمیں دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمیں صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، ہماری زبان میں تاثیر دے، ہمارے اوقات میں برکت دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا بنا دے۔ اب ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم، اے کریم، ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، تو ہمیں تیرے فیصلوں پر اطمینان نصیب فرما، قرار عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، تیرے دربار میں التجا ہے جو تو نے عزتیں دی ہیں، ہماری بات تو نے بنائی رکھی ہے، اے اللہ یہ بات بنائی رکھنا، ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ، دنیا میں بڑی عزتیں دی ہیں، ہمارے عیب چھپائے ہیں، اے اللہ تو یہ عیب ہمارے چھپائی رکھنا، محشر کے دن بھی چھپائی رکھنا، ادھر بھی عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، وہاں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ یا الہی، نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق سکتا ہے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب حساب خلدہ پہ جان لائے، چشمے گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ اے رب کریم، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام